نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین الحنین المکین الکریم الرؤوف الرحیم ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل صاحبزادہ پیر رضا المصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم، معزز سناخنان شیریں لساں، مہمانان ذی احتشام اور حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ ہمارے بھائی محترم گلفام صاحب نے بہت خوبصورت پروگرام کو چلایا اور پروگرام بنا کے ہمارے حوالے کر دیا۔ آج ہم سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید میں خواجہ پیر محمد نواز چوراہی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی آپ کے سالانہ عرس پاک کی تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں۔ یہ درویش صفت لوگ ہوتے ہیں، ان کی معیت اور سنگت ہماری بخشش کا سامان دیتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی مجلسوں میں کیوں آتے ہو، ان کی صحبتوں سے کیا ملتا ہے؟ یاد رکھ لیں، ولی کی صحبت سے گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، درجے بھی بلند ہوتے ہیں، اور بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ یہ بندے کا ہاتھ پکڑ کے مولا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ یہ تین نسبتیں، تین فیضان ان کی صحبتوں سے ملتے ہیں۔ آج انہی تین فیضانوں کا ذکر میں نے کرنا۔ پہلا فیض کہ ان کی صحبت سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ ان کی صحبت سے بولیے گناہ بخشے جاتے ہیں، چونکہ ہم سارا سال گناہ کرتے ہیں، ہمارے شب و روز خطاؤں میں بیتتے ہیں، سیاہکاریوں اور بدکاریوں میں بیتتے ہیں، اور ہم شب و روز گناہ کرتے ہیں اور معلوم نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، اور پھر سال بعد ایک ایسا دن آتا ہے، خوش نصیب ہیں جنہیں زیادہ مرتبہ صحبت نصیب ہو،
خوشبخت ہیں جنہیں ولی کی صحبت ہر وقت نصیب ہو، زیادہ سے زیادہ نصیب ہو۔ لیکن چلو سال بعد ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، ہمارے آنے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم بخشے جائیں۔ بولیے، ہم بخشے جائیں۔ لوگ پوچھتے ہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ یاد رکھ لیں، ان اولیاء سے کبھی مفادات مانگنے نہ آیا کریں، ان سے کبھی نفس کی خواہشات طلب نہ کیا کریں۔ یہ چیزیں مانگنے والی ہے ہی نہیں۔ یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو دنیا اور مادیت کی چیزیں ہیں، مکان مل جائے، کوٹھی مل جائے، گاڑی مل جائے، پتر مل جائے، یہ بن مانگے کے سودے ہیں۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں جب ہٹی ہوتی تھی تو اس پہ ایک جونگا ملتا تھا، تو خریدار ہم ان چیزوں کے نہیں ہیں۔ یہ پتر، اولاد، گھر، مکان، شادیاں، نکاح، یہ سب یہ ولی جھونگے میں دیتے ہیں۔ ان سے جو مانگنے والی شے ہے وہ یہ ہے کہ رب ان کے وسیلے سے ہمیں بخش دے۔ اللہ ان کے تصدق سے، ان کے وسیلے سے، بولیے، ہمیں بخش دے۔ اور اس بخشش کے پھر 3 درجے ہیں۔ کبھی گناہگار کے لیے بخشش ہوتی ہے، کبھی بخشے ہوئے کے لیے پھر بخشش ہوتی ہے، اور پھر جسے بخشش کے بعد بخشش جنت ملے، اسے جنت بخش دی جائے، اسے جنت بولو بخش دی جائے، اور پھر اس جنت والے کے لیے رب کا دیدار بخشا جاتا ہے، اللہ کا حسن و جمال بخشا جاتا ہے۔ اس لیے میاں محمد بخش نے کہا، اس بخشش کے لیے میاں محمد بخش کہتے ہیں کہ وہ جو کتا تھا اصحاب کہف کا، وہ روز ڈیرے پہ ہی رہتا تھا، اور ڈیرے والا ڈیرے پہ ہی رہتا ہے، اور روز مالکوں کے گھر نہیں آتا، اور کسی دن چل بھی پڑے تو وہ گوری ڈالے مالک تو واپس ڈیرے پہ چلا جاتا ہے۔ اس کو ڈیرے رہ کے اتنی سمجھ آ گئی ہوتی ہے کہ میں ڈیرے کا کتا ہوں، میں گھر کا کتا نہیں ہوں۔ یاد رکھ لیں، ڈیرے کا کتا تب تک ڈیرے کا رہتا ہے جب تک ولی اسے اپنے ساتھ نہ رکھے، اور جس دن ولی ساتھ رکھ لے وہ ڈیرے کا کتا نہیں رہتا، وہ گھر کا کتا ہو جاتا۔ پھر وہ 309 سال تک ان کے گھر رہا، پھر ان کے گھر کے دروازے پر پہلے جانوروں کی راکھی کرتا تھا، اب ولی نے اسے اپنے ساتھ، اور ولی صرف اسے ساتھ رکھتا ہے جو اپنی عادتیں بدلے۔ یہ ایک جملہ ہے، پھر میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں۔ ولی اپنے ساتھ فقط اسے رکھتا ہے، بولیے، جو اپنی عادت۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم جاتے نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ تیری عادتیں نہیں بدلی، ولی بلاتے تھے، تو چاہتے ہوئے بھی نہیں آ سکتا، کیوں کہ تیری عادتیں بھونکنے والی نہیں بدلی، تیری عادتیں وہ ٹر 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 والی نہیں بدلی۔ ولی اس کو ساتھ رکھتا ہے جو اس صحبت سے دل کا فیض، زبان کا فیض، اعضاء کا فیض، روح، قلب، باطن، سر، خفی کا فیض سمیٹنے کے قابل ہو جائے، اور اس راز صحبت کو پالے۔ اس لیے جب وہ کتا دوڑا تو 2 آگے جو تھے ولی، انہوں نے کہا بھی تیرا کتا بھی ساتھ آ گیا ہے، اس کو بھگاؤ واپس۔ تو اسی کے مالک نے اس کو روڑے مارے، کسی غیر نے نہیں مارے۔ وہ مالک جو گھوری ڈالتا تھا وہ گھوری سے چلا جاتا تھا واپس روز، لیکن آج مالک نے پتھر بھی مارے، وہ بھاگا نہیں، وہ بھاگا نہیں۔ ادھر سے پتھر آتا ادھر کو پھسل جاتا، ادھر کو پتھر آتا ادھر کو پھسل جاتا، لیکن پتھر کھا کے بھی بھاگا نہیں۔ اسے پتا چلا پتھر اپنوں کو ہی لگتے ہیں، پتھر
अपनों को ही लगते हैं, ठीक है, अकीदत वालों को ही लगते हैं। लेकिन अकीदत में अगर कोई पुख्ता हो तो दुनिया के फतवे के पत्थर हों, चाहे लोगों की चेमगोइयों के पत्थर हों, चाहे लोगों के तानों के पत्थर हों, वो सहकर भी अपना मुर्शिद नहीं छोड़ते, अपने वली की संगत और सोहबत बोलो नहीं छोड़ते, निस्बत को कमजोर नहीं होने देते। इसलिए उस कुत्ते ने अल्लाह की बारगाह में अगले दोनों जो पैर थे वो हाथ बनाकर दुआया अंदाज में पेश कर दिए। आज लोग कहते हैं हाथ उठा के कहाँ मांगना लिखा है, हर मुफस्सिर ने लिखा है। उस कुत्ते ने अगले दोनों पैर हाथ बना के रब से मांगा। वली की सोहबत में रहने वाले कुत्तों को भी सलीका आता है कि रब से मांगने का सलीका क्या है। अगर तुम्हारा आज भी इतराज है कि हाथ उठा के कहाँ मांगना लिखा है, तो तुझे सोहबत नहीं मिली, तुझे मैयत नहीं मिली। संगत वाला कुत्ता भी हो उसे मांगने का मालिक से सलीका आता। उसने दोनों पैर हाथ बना के उसी वली का तसद्दुक दिया कि मौला जिनकी सोहबत में हूं इन्हीं के वसीले से मुझे जुबान अता कर, इन्हीं के वसीले से मुझे जुबान अता कर। ये बात तो होती रहती है कि उसने अल्लाह से जुबान मांगी, अल्लाह ने दे दी, लेकिन सवाल ये है कि कुत्ते तो हमारी गलियों में भी फिरते हैं। हर कुत्ते का दिल चाहता होगा जैसे ये बोलते हैं कभी मैं भी बोलूं, लेकिन उसे जुबान नहीं मिलती। उस कुत्ते को फौरी क्यों मिल गई? इसलिए कि खाली कुत्ता नहीं था, वली का कुत्ता था। बस एक ही राज है, वली का कुत्ता था। उसे वली की तसद्दुक, तवस्सुल और वसीले से रब ने फौरी जुबान अता कर दी। फरमाया कि वलियों का तो कुत्ता भी हो तो कबूल जल्दी हो जाती है, तू तो मोहम्मद का उम्मती है। अगर हमारी कबूल नहीं हो रही, इसका मतलब है अभी उस कुत्ते वाले सलीके भी हमें नहीं आए। बात मानने की है, बात बोलिए मानने की है। जानते तो सारे हैं रास्ता कि ये काम होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। इल्म में कमी नहीं है, इल्म में कमी नहीं है। जानता हर कोई है कि इनकी सोहबत से क्या मिलता है, इनकी संगत से क्या मिलता है। जानते वो भी हैं जो नहीं मानते, जानते वो भी। और मैं आपको, अबू जहल से बड़ा तो कोई नहीं था ना दुश्मनों में। तो अबू जहल जैसा बंदा वो भी जानता था कि मुस्तफा नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खराबी कहां हुई? जानता था मगर मानता नहीं था। जानने से ईमान नहीं मिलता, मानता भी था पर ईमान नहीं लाता था। अब देखिए उसने क्या कहा, उसका एक मकौल पीर साहब ने इशारा दे दिया, मैं कौल उसका एक नकल करता। अब हदीसें तो आती हैं, रिवायात हम पढ़ते हैं। अबू जहल का कौल भी किसी ने लिया है, और अबू जहल का कौल नकल हुआ। अबू जहल कहता था इन्नी नालमु मुहम्मदुन नबियुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलाकिन्ना ला नुमिनु बिही अबदा। हम जानते थे कि मुस्तफा नबी है, लेकिन जो कुछ जानते थे बस मानते नहीं थे, गर्दन झुकाते नहीं थे। झुकना नहीं जानते थे। मानने से मुराद है गर्दन झुक जाए, सर तस्लीमे खम हो जाए, वो नहीं करते थे। अकड़ी हुई गर्दन थी। हुजूर ने फरमाया था तू मेरा चचा है, अभी भी मान जा, मैं तुझे बचा लूंगा। उसने कहा मेरी गर्दन और ऊंची करके काटना, और तफाखुर और तकब्बुर करने लगा। इससे पता चला कि ईमान खाली जानने से बोलो नहीं मिलता। जानता तो वो भी था, जानते सारे हैं इनकी सोहबत क्या फैज देती, लेकिन कुछ के मुकद्दर में मानना नहीं होता। खुश नसीब हो जो जानते भी हो और मानते भी। ये खुश नसीबी से होता है। सारे इंसान सारे माँ के बतन से आए, सारे बाप से शुरू से आए, लेकिन मानने का फैज हर किसी को नसीब नहीं होता। इसलिए उस कुत्ते ने अगले दोनों हाथ उठाए, पैर बनाए, हाथ बना के कहा मौला मुझे जुबान अता कर, इनसे बात करूं, मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारते हो? जब उसने पूछा मेरा कसूर क्या है, मुझे क्यों मारते हो, उन्होंने कहा कि तू कुत्ता है, तेरी आदत है भौंकना, हम छुपेंगे जालिम बादशाह से,
تو بھونکے گا ہم پکڑے جائیں گے. اس نے کہا کتا ضرور ہوں لیکن ایک ولی کی صحبت پائی. کچھ زمانہ ولی کی سنگت میں گزارا ہے, اس کی خدمت میں گزارا ہے, اس کا ادب بجا لایا ہوں. کتا ضرور ہوں مگر ولیوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں. میں نے اپنی بھونکنے والی عادت چھوڑ دی ہوئی ہے, اپنی عادت بدل لی ہوئی ہے. جب تک خطرہ تھا کہ یہ بھونکے گا تب تک ولی پتھر مار رہے تھے, ساتھ نہیں رکھ رہے تھے, اسے بگا رہے تھے. جب اس نے یقین دلا دیا کہ میں نے عادت بدل لی ہے, بس ولی نے کہا ٹھیک ہے کتا ہی صحیح, عادت بدل لی ہے, ولی صحبت دینے کو تیار ہو گیا. ولی نے اس وقت صحبت دی جب یہ پتا چل گیا, یقین ہو گیا کہ اس نے اپنی عادت بدل لی. اگر کتے کی طرف سے بھی پتا چل جائے کہ اس نے اپنی عادت بدل لی ہے, تو اگر کوئی کتا صفت بھی ہو اور جس کے اندر اس کی صفات پائی جا رہی ہوں, چاہے وہ کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو, غلیظ کیوں نہ ہو, گناہگار ہی کیوں نہ ہو, خطاکار ہی کیوں نہ ہو, بدکار اور عیبی اور مجرم ہی کیوں نہ ہو, اللہ کی عزت کی قسم یہ گناہگاروں سے نفرت نہیں کرتے, یہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں, یہ عادتوں سے نفرت کرتے ہیں. عادت بدلنے والا آج تہیہ کر لے, عزم کر لے, ارادہ کر لے, نیت کر لے کہ آج کے بعد میں چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں. خدا کی قسم یہ بلائیں گے بھی, تیرے خواب میں آئیں گے بھی. پہلے آپ کا آنا جانا لگا رہتا ہوگا, تو جب عادتیں بدل لیں پھر ان کا آنا جانا لگ جاتا. یہ فیض عطا فرما دیتے, یہ کرم نوازیاں کر دیتے. دوستان عزیزِ شام, اس لیے اصل بات جو راز ہے یہاں آنے کا, تو جسم سے آنا اور بات ہے. جسم سے آنا بولیے, وہ تو ہر کوئی آ رہا ہے, تو کیا یہ فیض تو ان کا جاری ہے. اب بارش جب برستی ہے, بارش ساتھ ہی روڑی ہو اور ساتھ ہی باغ ہو, تو وہی بارش چھما چھم روڑی پہ بھی برس رہی ہے, باغ پہ بھی برس رہی ہے. جب پھولوں کے باغ پر برسی تو اس سے خوشبو پھوٹی. اب بولیے بارش تو ایک جیسی ہے, روڑی پہ برسی تو اس سے بدبو پھوٹی. اب بتائیں بارش کا قصور ہے یا جگہ کا قصور ہے؟ سارے جسم لے کے آئے, جسمن آنا کمال نہیں. ٹھیک ہے, عادتاً اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے آنا, اپنی خصلتیں, اپنی خود چینج کر کے آنا. فرمایا بدلنے کی نیت تو کر لے, مدد ہم کر دیں گے, مدد ہم کر دیں گے. ایک انسان کے بس میں نہیں ہے بدلنا عادت, بس میں نہیں ہے, پر میں نیت تو کر سکتا ہے. کیا بولیے, نیت تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس نے 100 قتل کیے تھے اس نے ابھی نیت کی تھی, ارادہ کیا. بخاری شریف کی حدیث, فرمایا نیت تو کر, ارادہ تو کر, حرکت تیری ہوگی, باقی ساری برکت ان کی طرف سے ہوگی. اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ ابتداً ہم اپنی نیت بنا لیں کہ ہم صرف جسمن نہیں آنا چاہتے, عادتیں بدل کے آنا چاہتے ہیں, اپنی خسرتیں بدل کے آنا چاہتے ہیں, کچھ ہو جانے کے لیے, کچھ ان کا ہو جانے کے لیے آنا چاہتے ہیں. جب یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی تو رب کائنات نے اس محفل میں جو صحبت میں بخشش کی محفل ہے, مغفرت کی محفل ہے, اس میں رب ذوالجلال کے بلانے کا انداز بڑا انوکھا, بلانے کا انداز بڑا عجیب. دیکھیں نا, پیر صاحب نے جب آپ کو فون کیا ہوگا, کسی کو دعوت دی ہوگی تو فرمایا ہوگا بھائی عرس پاک ہے آپ آئیے گا. کوئی ادب کی جگہ ہوگی تو کہا ہوگا کہ آپ تشریف لائیے گا. بولے ایسے ہی ہے, کسی کو کہا آئیے گا, آ جانا, کسی کو تشریف لانے کا کہا ہوگا. لیکن کسی ایک کو بھی
آپ نے تو نہیں فرمایا ہوگا بھی دوڑ کے آؤ، بھاگ کے آؤ، آ جانے کی دعوت دی، لیکن رب کائنات نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے دوڑ کے آیا کرو، جہاں سے امید لگ جائے کہ یہاں سے بخشش ملنی، جو منبع بخشش ہو، جو جگہ بخشش کی ہو، جس مقام جس جگہ سے بخشش عطا ہونی ہو اور جس کے توسل اور تصدق سے ملنی ہو، اس جگہ رب کائنات نے فرمایا دوڑ کے آؤ۔ وَسَارِعُوا اردو میں کہتے ہیں سرعت رفتاری، عرب میں جائیں تو کہتے ہیں سرا سرا یا شیخ، سرا جلدی کرو، جلدی بھاگو، جلدی چلو، اس سے ہے وَسَارِعُوا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی طرف اس سے بخشش لینے کے لیے دوڑ کے آؤ، بخشش لینے کے لیے بولو دوڑ کے۔ اب آپ کہیں گے کہ بخشش لینے کے لیے رب کی طرف دوڑ کے آنا ہے، اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی طرف دوڑ کے آؤ، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے دوڑ کے آؤ۔ اب رب کو کہاں ڈھونڈیں؟ کہاں پتہ چلا کہ وہاں رب ہے اور ہم نے وہاں سے بخشش لینی؟ اگر آپ کہیں کہ وہ مسجد میں ہوگا تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تو مسجد میں قید نہیں ہوں، میں زمین و آسمان میں بولیے نہیں سماتا، اس کا اپنا فرمان ہے، نہ زمینوں میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں، تو میرے مولا تو کہاں ملتا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پتہ ڈھونڈنا ہو تو رب کہاں ملے گا؟ تاجدار کائنات نے ایک ہی نشانی بتائی، اللہ کے محبوب نے فرمایا فی قلب المؤمن، خدا صرف مومن کے دل میں رہتا ہے۔ رب بولیے مومن کے دل میں رہتا ہے، ان کے قلب میں رہتا ہے، وہ زمین و آسمان کی وسعتوں میں نہیں سماتا، وہ سمندروں کی گہرائیوں میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا دل سمندروں سے بھی دل دریا سمندر اٹھوں گے۔ کون دلا دیا جانے ہو؟ دلا دیا اس واسطے نہیں جانتے کہ یہ خدا کا مسکن ہے، اس کا گھر ہے، اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو مسجدیں ہیں یہ تو ہمارے لیے سجدہ گاہیں ہیں، اصل خدا کے رہنے کا مسکن خدا کے بندے ہوتے ہیں، اس کے ولی ہوتے ہیں، صالح برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں، صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، اغیاث، اقطاب، اوتاد، ملہم، اللہ کے ولی مرد مومن ہوتے ہیں۔ ارے یہ خدا کے دوست ہوتے ہیں، خدا ان کا دوست ہوتا ہے۔ میرے مولا بخشش لینے آنا ہے تیرے پاس، تو کہاں ہے؟ فرمایا میں یہاں ہوں جہاں یہ ہے، میں وہاں ہوں جہاں یہ میرے بندے ہیں، یہ مومنین ہیں، یہ متقین ہیں، یہ میرے صالح برگزیدہ ہستیاں، میں وہاں ہوں، قربان جائیں۔ اللہ نے بخشش کے لیے اس نے اپنا الگ سے کوئی ایڈریس پتہ نہیں دیا، اس نے الگ سے کوئی اپنا پتہ توحید نہیں دیا، اپنا ایڈریس وحدانیت نہیں دیا۔ پروردگار تیری وحدانیت کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملتا ہے؟ فرمایا جہاں میرا ولی ہوگا وہی خدا ہوگا، جہاں میرا ولی پاؤ وہی خدا ہوگا۔ سبحان۔ اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش میں نکلے، اب دیکھیں نا نبی کا سفر بھی ولی کا سفر بھی اللہ ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ جب نکلے تو عرض کیا مولا تیری تلاش میں نکلے ہیں، تجھے پانا ہے تو کیا کریں؟ فرمایا پہلے میرے بندے کو پاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام درجے میں چھوٹے ہیں اور پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے میں بولو وہ نبی ہیں یہ، اور وہ چھوٹے موٹے نبی نہیں ہیں،
सवा लाख नबियों में से 313 या 14 रसूल चुने, उन 313 या 14 रसूलों में से एक कलीम चुना, एक हबीब चुना। हुजूर के बाद दर्जा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मूसा वो थे जिन्हें बगैर वास्ते के कलाम दिया, और मुस्तफा वो थे जिन्हें बगैर वास्ते के दीदार अता फरमाया। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये वो रसूल हैं कि जिनमें से हमने बाजू को बाज पर फजीलत अता फरमाई। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से एक कलीम है, वरफ़अ बादहुम दरजात, एक हबीब है। एक को डायरेक्ट कलाम दिया, एक को डायरेक्ट दीदार दी। दर्जा देखें, दर्जा कलीम का है तो अर्ज किया मौला तुझसे मिलना है, तो वास्ता क्या है? फरमाया मेरे बंदे से मिलो, मेरे बंदे से मिलो। बंदा वली है और जाने वाला नबी है। याद रख लें, कई लोग इस पर भी फतवाबाजी करने की नापाक जसारत करते हैं। देखो जी वो तो बड़े थे तो छोटे की तरफ क्यों गए, कैसे गए, इस पर भी लोग चेम गोइयां करते। ठीक है, बात सुन लें, बात मसले की है। रब चाहता था कि अगर वली वली के पास आया तो वो हुज्जत सुन्नत और दलील नहीं बनेगा, क्योंकि वली का अमल दीन में बरकत होता है, दीन नहीं होता। लेकिन नबी का अमल ऐने दीन होता है। इसलिए रब चाहता था कि तुम्हें नबी की सुन्नत दूं। वली को ढूंढना, वली को तलाश करना, वली की तरफ जाना, रब ने नबी की सुन्नत बनाया ताकि कयामत तक तुम्हें यकीन का हिस्सा बन जाए कि तुम किसी आम मामले पे अमल नहीं कर रहे बल्कि खुदा के दीन पे अमल कर रहे हो। वली की तरफ जाना ये दीन है, वली को तलाश करना ये दीन है, वली की सोबत इख्तियार करना बोलो ये दीन है, क्योंकि नबी की सुन्नत। इसलिए अगर कोई दर्जे में बड़ा भी हो उसका छोटे की तरफ जाना ये भी सुन्नत से साबित हो गया। इसलिए सारी दुनिया मदीने जाए मामला और है, जिसके घर मदीने वाला आए ये मामला और है। कभी बुला के मजा देते हैं, कभी तशरीफ ला के मजा देते हैं। अब मैं आके तो नहीं कह सकता ना, वहां अदब की जा है। कभी बुला के मजा देते हैं, कभी तशरीफ ला के मजा देते हैं। इसलिए दोस्ताने ज़ियत शाम, इसलिए कुरान पाक में फरमाया फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बंदों में से, हमारे बंदों, ये मूसा अलैहिस्सलाम को बावर करा दिया ए कलीम, हमारी तरफ लाने वाला सिर्फ एक ही बंदा नहीं है कि शायद आप समझे कि एक ही खिज़र है और वो वही वास्ता है अल्लाह से मिलाने का। फवाजदा अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा महबूब को मूसा ने पा लिया। इसलिए उसने ये बता दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो एक बंदा था, लेकिन ये बंदे हर दौर में रहते हैं और कोई जमाना ऐसा नहीं जिस जमाने में उसके बंदे न रहें। कोई जमाना खाली बोलो औलिया से नहीं होता, कोई दौर खाली नहीं होता। शायद को समझे कि शायद आज को वली नहीं बचा, और आज अल्लाह का वली है ही नहीं। हर दौर में 1.25 लाख वली कायम रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनका फैज़ जारी रहता है, उनका सोहबत। अलग बात है कि हमारे शुकुक व शुबहात की जिंदगी की वजह से वो अपने आप को छुपा लें। मालूम नहीं वो गनेरियां बेच रहे हैं, मालूम नहीं वो चने बेच रहे हैं, किस किस रूप में हैं, किस किस रंग में हैं। और जो लोग मदीने जाते हैं उन्हें पता है, मालूम नहीं किसी कबूतर की शक्ल में बैठे हैं, किस रूप में बैठे हैं। लोग तो उन्हें कबूतर समझ के डांट डालते हैं और मालूम नहीं वो कौन है। उस दर की पहरेदारी करते, नौकरी और चाकरी करते।
اس بارگاہ میں رہتے ہیں، اس صحبت میں رہتے ہیں. کئی رنگ ہیں اس کے چہرے کے، اس بارگاہ کے. اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف. آج کا نقطہ فقط بخشش کا نہیں ہے، اپنے رب کی طرف دوڑو بخشش لینے کے لیے. مولا تو ہمارا رب ہے، اتنا بتا تیری طرف آنا چاہتے ہیں تو آئیں کہاں؟ فرمایا خواجہ محمد نواز چوراہی کے پاس آ جاؤ، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے. پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. خواجہ فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. پیر میر علی شاہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف وہاں آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. خواجہ بختیار کاکی کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. بابا فرید کے دروازے پہ آ جانا، سمجھ لینا میرے آستانے پہ آ گئے ہو. سلطان باہو کے در پہ آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. خواجہ بایزید بستانی کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پاس آنا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. بو علی کلندر کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. امام علی الحق کے پاس آ جانا، سمجھ لینا میرے پاس آ گئے ہو. ارے دکھنے میں بندہ ہوگا مگر اس کے دل میں خود خدا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، شان اولیاء، شان اولیاء. اپنے رب کے پاس آ جاؤ، اس سے بخشش لینے کے لیے. کیا لینے کے لیے بولو؟ بخشش اسی نے دینی ہے، لیکن دیتا صحبت میں بلا کے، دیتا مائیت میں بلا کے. اس لیے اس بخشش کے لیے محمد بخش کہتے ہیں. جہاں وہ واقعہ سنا کے آپ کو لانا چاہتا تھا، اب وہ جگہ آ گئی. میاں محمد بخش فرماتے ہیں اس کتے نے یہ عرض کیا کہ نہ میں پونکا نہ میں ٹونکا، نہ میں شور مچاواں، شاید صحبت نے کاندھی پاروں میں بھی بخشیا جاواں. وہ کتا دوڑتا آ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اس کی نیت بھی بخشش کی ہے. کتا ہو کے ولیوں کی صحبت سے بخشش کا سلیقہ جانتا ہے. کتا ہو کے کتے نمازیں نہیں پڑھتے کیونکہ وہ مکلف نہیں، ہم مکلف ہیں. ہمارے اوپر فرض ہے، ان پہ فرض نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی نہ پڑھیں. کتے روزے نہیں رکھتے ماہ رمضان کے، وہ مکلف نہیں، ہم مکلف ہیں، ہم نے رکھنے ہیں. لیکن پتہ چلا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی فقط بخشش کا ذریعہ ہوتے تو وہ تو کتے پاس ہے ہی کوئی نہیں. وہ تو کتے کے پاس بولیے ہے ہی کوئی نہیں. تو بخشش عمل سے نصیب ہی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں. عمل سپورٹ کرتا ہے، عمل اس بخشش تک پہنچاتا ہے، واسطہ بنتا ہے، راستہ بناتا ہے. لیکن عمل ذریعہ بخشش نہیں ہے، یاد رکھ لیں. میں اس پر ایک حدیث سے بات دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا صحابہ کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے بخشا نہیں جائے. صحابہ تھے نا آگے سننے والے، ہمارے جیسے تو نہیں تھے نا بے عمل، وہ باعمل تھے. تہجدیں پڑھنے والے، چاش، توابین، اشراق، مجاہدہ، ریاضت، پیٹ پہ پتھر باندھ کے جنگیں لڑنے والے تھے. صحابہ تھے، عمل کرنے والے تھے، راتوں کو جھگنے والے تھے. امام حسین علیہ السلام ہر رات 1000 نفل پڑھتے تھے. لوگوں نے صرف کربلا کا سجدہ سنا ہوا ہے، ان کی راتیں مجاہدات میں گزرتی تھی. 1000 نوافل ہر رات پڑھتے تھے، اللہ کے حضور جھکتے تھے.
اس مہینے میں ان کی ولادت باسط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب ہو، یہ گھڑیاں چند رہ گئی ہیں اس مہینے کی جس مہینے کو حضور نے اپنا کہا، ہمیں اس مہینے کی صحبت مل گئی۔ ربیع الاول شریف کو حضور نے اپنا نہیں کہا، حالانکہ اس میں ولادت باسعادت ہوئی، وصال اقدس ہوا۔ ہم سے کوئی پوچھے آپ کا مہینہ کون سا ہے تو ہم برتھ ڈے کا مہینہ بتاتے ہیں نا کہ یہ میرا مہینہ۔ حضور نے وہ مہینہ اپنا نہیں کہا۔ رجب میں اللہ کا دیدار ہوا، حضور نے اس کو بھی اپنا نہیں کہا۔ شعبان و شہری، شعبان میں ایسا کیا تھا کہ حضور نے کہا شعبان میرا ہے؟ کچھ تو ہوگا نا جس وجہ سے کہا۔ دو وجہ ہیں، ایک وجہ یہ تھی اس میں میرا حسین آیا، الحسین منی وانا من الحسین، مدینے سے لے کر کربلا تک حسین مجھ سے ہے، کربلا سے لے کر قیامت تک میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، اور میں حسین سے ایسے ہوں کہ جس مہینے میں میرا حسین آئے وہ مہینہ مجھے اتنا پیارا ہے کہ مصطفیٰ نے اسے اپنا قرار دے دیا۔ اور پھر اس میں کہ شب برات تھی، اس میں خطرہ تھا کہ نوافل قرآن کی تلاوت کی کثرت اور قبرستان جا کے خوف خدا، اور پھر اس رات چونکہ بندہ تلاوت قرآن کی کثرت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیلۃ التوبہ، تو یہ چاروں عمل اللہ سے ڈائریکٹ کرتے تھے بندے کو۔ نوافل بھی اس کے پڑھنے تھے، تلاوت بھی قرآن کی اس کی کرنی تھی، توبہ بھی اس سے کرنی تھی، قبرستان جا کے خوف خدا بھی اللہ کا آنا تھا خوف۔ اس لیے خطرہ تھا کہ کوئی آپ کو اس رات میں ڈائریکٹ نہ کر دے کہ اس رات وسیلے کی ضرورت نہیں، توبہ اللہ سے کرنی ہے، معاف اس نے کرنا ہے، درمیان میں کسی کو کیا لائیں۔ حضور نے ایڈوانس کہہ دیا سارا شعبان ہی میرا ہے، 15ویں رات بھی میری ہے۔ How is it possible کہ رات میری ہو اور رب میرے پوچھے بغیر ہی تیری توبہ قبول کر لے، کوئی نفل قبول کر لے؟ اس رات توبہ کر لیکن میرے درود و سلام کے صدقے توبہ قبول ہو، میرے توسل اور تصدق سے قبول ہو۔ اس مہینے کی چند راتیں رہ گئی، ایک دو رات رہ گئی۔ اس مہینے کے اندر کثرت عبادت کی آقا نے، کبھی ایک دن چھوڑ کے گئے روزہ، کبھی پورے ماہ شعبان کے بھی روزے رکھے، اس کی قدردانی کی، اس کی قدر و منزلت امت کو سکھائی کہ تمہیں ماہ رمضان میں داخل ہونے کی عادت پڑ جائے۔ مجاہدات تھے، ریاستیں تھیں، مشقتیں تھیں، محنتیں تھیں۔ صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین 8 سال حالت جنگ میں رہے، مڑ کے گھر جا کے نہیں دیکھا، 8 سال تک بیوی بچے نہیں دیکھے، جا کے ان کا منہ نہیں دیکھا۔ فتح مکہ ہوا تو پھر جا کے ملے خاندانوں سے، بچے جوان ہو چکے تھے، کئی وصال کر گئے تھے، کہ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، پردہ کر گئے تھے۔ فتح مکہ کے وقت جا کے ملے۔ جب حضور نے پہلے دن بلایا تو صحابہ کو پوچھا وہ جو تمہارے پھل پکے ہوئے تھے کھجوریں، تم نے اتنا بھی ٹائم نہیں مانگا کہ آقا ایک دن دے دے کھجوریں اتار لیں؟ سارا سال بچوں نے پیچھے کیا کرنا ہے، ہمارا کاروبار یہی ہے۔ تو حضور کو عرض کیا آقا آپ کھجوروں کی بات کر رہے ہیں، وہ جھڑتے ہیں جھڑ جائیں، ہم تو بچے محمد پہ قربان کرنے کے لیے لے آئے، ہم تو جانے مصطفیٰ پہ قربان کرنے کے لیے لے آئے۔ 8 سال حالت جنگ میں رہے، پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے جنگیں لڑتے رہے، رات دن ایک کر دیے۔ آج یہ جو دین کی ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے ان کے مجاہدے، ان کی ریاضتیں ہیں، ان کی نسلوں کی قربانی ہے، کہیں علی اصغر کی قربانی ہے، کہیں علی اکبر کی قربانی۔ آج کوئی اپنا پتر اپنے ہاتھوں پہ قربان کر کے دیکھے، فلسطین والوں سے پوچھو قربانی کیا ہو رہی ہے، نہ ہم پہ بیتی نہ ہم پہ گزری، ہمیں کیا خبر قربانی کیا۔ ملبو کے نیچے سے ان کے بچوں کی لاشیں نکل رہی۔ اس رات ساری رات میری آنکھوں میں آنسو رہے، جس رات میں نے دیکھا کہ ایک 6 سال کا بچہ اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے، جسم خون آلود ہے، اور 5 سال کا بچہ پاس بیٹھ کے اسے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا رہا۔ پھر وہ بیٹی آواز دے دے کے کہہ رہی تھی فلسطین کی 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اپنی قوموں سے کہہ دو ہمارے غائبانہ جنازے نہ پڑھیں، جنازے مردوں کے پڑھے جاتے ہیں، مردہ تم ہو ہم مردہ نہیں ہیں، تم مردہ ہو، تمہاری سوچ مردہ ہے جو ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچی، تمہارے ضمیر مردہ ہو گئے، تمہارے خیالات مردہ ہو گئے۔
وہ مائیں ہچکیاں باندھ باندھ کے رو گئی ہیں جن کے گودے اجڑ گئی. وہ بچہ پکار پکار کے آج بھی میں نے سنا آوازیں دے رہا تھا, میرا سارا خاندان لٹ گیا, میں تنہا بچ گیا ہوں, بتاؤ میں کس کے سہارے ہوں, میں کس کے ذمے ہوں. وہ بوڑھا بچوں کو نام لے کر کہتا کہ آقا سے جا کے کہنا کہ آپ کی امت نے ہمارے ساتھ, آج اس بچے کی آواز, آج اس بچے کی آواز تھی, حضور آپ کی امت نے ہمارے ساتھ وفا نہیں. اتنے جفا کش ہو گئے, ہم اتنے بے وفا ہو گئے. دین وفاداری کا نام, دین سنگ دلی کا نہیں, رحم دلی کا نام. دین مودت و محبت اور الفت پیار بچھانے کا نام تھا. جس دل میں پھول اگنے تھے وہاں کانٹے کیوں اگ گئے؟ نفس امارہ کی روڑی نے پھر کانٹے ہی اگانے تھے, پھر جڑی بوٹیاں اگانی تھی. اس لیے جن کو صحبت ملتی ہے اولیاء کی, ان کا نفس امارہ رہتا ہی نہیں. ان کی صحبت و نگاہ کے فیض سے وہ جڑی بوٹیاں اور گندگی اگانے والا وہ نفس رہتا ہی نہیں. پھول اور بہاروں والے نفس مطمئنہ, راضیہ, مردیہ, کاملہ کے نفوس اللہ نصیب فرماتا ہے. پھر ان کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے. پھر اس بارگاہ سے جب پکار آتی ہے پھر ان کا دل کڑتا ہے کہ کاش ابھی پر لگے اور میں مصطفیٰ کی امت کے کام آ سکوں. تو بات کر رہا تھا کہ وہ سارے عمل کرنے والی ہستیاں بیٹھی تھی. حضور نے فرمایا کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے بخشا نہیں. صحابہ تھے, چیخیں نکلے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے پوچھ لیا, آقا کیا آپ بھی کہاں ہم رہ گئے. ام المومنین حضور سے پوچھ لیا آقا کہ آپ بھی اپنے عمل سے. حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اسی کے فضل سے بخشا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں نے عرض کر دیا کہ بخشش فقط گناہوں سے چھٹکارے کا نام فقط نہیں, وہ پہلا سٹیپ ہے. بخشش میں جنت بھی ہے, بخشش میں ملاقات بھی ہے. شاید صحبت نیکا دی پارو میں بھی بخشیا جاواں. کتا گناہ تو نہیں تھے اس کے پلے, وہ تو بخشش کا معنی جنت لے رہا تھا. ان کی صحبت میں بھی وہاں چلا جاؤں, یہاں یہ بیٹھے ہیں. تو بخشش صحبت بھی دیتی ہے, درجات دیتی ہے, مقامات دیتی. اس لیے فرمایا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم. پہلے سٹیپ پہ جس کو گناہوں سے درگزری چاہیے وہ بھی صحبت اولیاء میں آئے. جس کو جنت کی صحبت چاہیے وہ بھی صحبت اولیاء میں آئے. جس کو مولا کا دیدار کرنا ہے وہ بھی ولیوں کی صحبت میں آئے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ, اللہ کے ولی کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. اسے دیکھو تو بولیے خدا یاد آ جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اللہ کے ولی کی علامت یہ, اللہ کے ولی کی نشانی یہ. اس لیے دوڑے دوڑے آؤ جب پتہ چل جائے کہ یہاں بخشے ہوئی ہستیاں لیٹی. ان کی صحبت و معیت سے بخشش ہو, ان کی صحبت و معیت سے بخشش کے انوار پھوٹیں گے, بخشش کی تجلیات اتریں گے, انوار اتریں گے, کرم نوازیاں ہوں گی. صحابہ نے پوچھا آقا پھر کس سے بخشے جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ہر کوئی اللہ کے فضل سے بخشا جائے گا. پوچھا گیا حضور وہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ حضور نے فرمایا وہ رب کا فضل میں محمد عربی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میری شفاعت میرے قرب سے, میری کرم نوازی سے بخشا جائے گا. اس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک میرے دین کا پرچار اولیاء اور علماء حقہ کریں گے. اولیاء اور بولی علماء حقہ کریں گے. اور قیامت تک یہ سلسلہ وہ جو انبیاء علیہ السلام نے سنبھالا ہوا تھا وہ میری امت کے اولیاء سنبھالیں گے, امت کے علماء حقہ سنبھالیں گے, اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. تو اس دور کے اولیاء کی صحبت حقیقت میں صحبت مصطفیٰ تک پہنچاتی ہے. اس دور کے علماء حقہ کی صحبت حقیقت میں صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی صحبت بولو نہیں, خدا بھی یہاں سے ملتا ہے, مصطفیٰ بھی یہاں سے.
ان کی صحبتوں سے آداب ملتے، ملنے کے سلیقے اور کرینے ملتے، اس لیے ان صحبتوں میں آنا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں آئیں؟ اس لیے کہ خدا بھی یہی، مصطفیٰ بھی یہی، منزل ملتی ہے، مقام ملتا ہے۔ دوستان عزیت شام، اللہ فرماتا دوڑو اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے، اور بخشش کے 3 درجات ہیں۔ پہلا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع صغیر کی حدیث ہے، حضرت مجاہد سے روایت، حضور نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادہ و ذکر الصالحین کفارہ۔ بخشش کا پہلا درجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی محفل میں نبیوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ محفل رب کی عبادت بن جاتی ہے، اور جب ولیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ آقا نے فرمایا آپ تو عرس پاک کی محفل میں آئے نا، جس دن ولی اپنے جوبن فیض پر ہوتا ہے، ولی اپنے کرم کے دروازے کھولتا ہے، ٹھیک ہے، 1 حصہ فیض کا ولی دنیا میں دیتا ہے، 9 حصے فیض مزار میں اترنے کے بعد جاری کرتا ہے۔ اس کی قوت سماعت 9 حصے بڑھ جاتی ہے، 10 میں سے 9 حصے قوت گویائی بڑھ جاتی ہے، فیض کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک عام مومن، میرے آپ جیسا جو بے ادب نہ ہو، گناہگار چاہے ہو، وہ بھی قبر میں جائے، اس کا فیض بھی اتنا کھل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبر پہ آنے والے ہر رشتے کو پہچانتا ہے۔ آقا کی حدیث ہے، وہ اس کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، آواز سنتا ہے، پہچانتا ہے، سلام سنتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، تمہارا کہنا سنتا ہے، تم اس کا کہنا نہیں سن سکتے، کیونکہ تمہارے پاس 1 حصہ ہے، اس کے پاس 9 حصے ہیں قبر۔ ایک عام مومن، عام امتی اگر قوت سماعت یہ رکھتا ہے تو آپ مت سوچیں آپ صرف پیر رضا المصطفیٰ صاحب کے پاس بیٹھے۔ میں اس حدیث کی روح سے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ نے فرمایا ایک عام مومن اگر تمہیں پہچانتا ہے، جانتا ہے، سنتا ہے، جواب دیتا ہے، تو پھر جن کی صحبت میں آئے بیٹھے ہو، کیا یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا یہ آپ کی مراد نہیں سن رہے ہیں؟ اس حدیث کی روح سے یہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، فیض بھی جاری کرتے ہیں، نگاہ بھی دیتے ہیں۔ یہ کوئی خوشامد نہیں ہوتی، ان کا حق ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی قوت سماعت بڑھ جاتی ہے، ان کا فیض بڑھ جاتا ہے، جاری ہو جاتا ہے۔ الگ بات ہے کہ جیسے دنیا میں رہنے والے کو اب عالم ارواح میں ظاہری حیات میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی جسمن، اسی طرح عالم برزخ، برزخ پردے کا نام ہے، پھر وہ اس کو اس جہان میں اللہ کی طرف سے اس کی حدیں ہیں، اس حد کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، وگرنہ یہ اپنے فیض کے ساتھ صحبت دیتے ہیں، اپنی نگاہ کے ساتھ صحبت دیتے ہیں، اپنی سماعت کے ساتھ صحبت دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا، دوڑو ان کی طرف تاکہ ان کی صحبت سے تمہیں خدا ملے، اس خدا سے بخشش کا نور ملے۔ اور پہلی بخشش کا درجہ یہ ہے کہ تمہارے گناہوں کا کفارہ، وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارہ، ان صالحین کی صحبت سے گناہ دھلتے ہیں، کیونکہ یک زمانہ صحبت باولیاں بے طرز 100 سالہ تاتے بیریا۔ تو
اس لیے ان کی صحبت کے فیض سے گناہ دور. ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کی معیت اور صحبت سے بندہ جنتی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بولو؟ شرط یہ ہے کہ خود احتسابی کرے. کیا کرے بولو؟ خود احتسابی کرے، چھپائے نہ ان کے سامنے، دل کا ماجرا بیان کر دے کہ میرے اندر یہ عیب ہیں، یہ معاملے. ان سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ یہ دلوں کے راز جانتے ہوں، چھپ تو سکتا کوئی نہیں، تو پھر چھپا کس سے رہے؟ اپنے دل کا حال بیان ایمانداری سے بتائیں. ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے بڑے بھی گناہ گار ہوں، جیسے بھی ہوں، ان کی صحبت میں آ کے کوئی شخص اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ میں منافق ہوں؟ نہیں کہے گا. میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، کہنے والے کس حد تک چلے جاتے ہیں، یہ ان کی عاجزی ہوتی. حضرت حنظلہ کا نام سنا ہے آپ رضی اللہ، یہ وہی جوان تھے، سہاگ رات، جو بیوی کو چھوڑ کے نبی کی آواز میں لبیک کہہ کے دوڑ پڑے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. غسیل الملائکہ ہو، جن کو فرشتوں نے غسل دیا. صحابہ نے عرض کیا آقا وہ جو آپ کے ارد گرد وار کھاتا تھا نا، شہید ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جھاڑیاں ہم نے تلاش کر لی، جگہ جگہ دیکھ لیا، ان کا وجود نہیں مل رہا. حضور نے فرمایا تمہیں کہاں ملے؟ خدا نے ملائکہ بھیجے ہیں کہ فرشتوں مردے نہلانا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن آج کا مردہ نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے، جو اس کو غسل دے کے آؤ. وہ آسمانوں پر غسل دینے کے لیے لے گئے، تمہیں کہاں سے ملے؟ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ، ان کا ایک ہی واقعہ لوگ بار بار بیان کرتے ہیں، وہ غسیل الملائکہ والا، کہ ایک نئی بات آپ کو سناؤں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک کی گلی میں اپنے گھر سے نکلے، وجد ہو گئے، اور یہ جملے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اپنے گناہ اور خطائیں اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے وہ پیش کرتا ہے جس کو وجد ہو جائے، وہ مانتا ہے. بھی وہ کیفیات ہم پہ نہیں ہیں، اعتراف کر. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی اونچی آواز میں مدینہ پاک کی گلی میں کہتے ہیں لوگو حنظلہ منافق ہو گیا. خود کو کہتے ہیں، کوئی خود کو کہے تو اس کی عاجزی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسی بات تھی. جیسے امتی نبی کو معاذ اللہ کہہ سکتا ہے کہ نبی نے ظلم کیا؟ تو آدم علیہ السلام نے خود کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو یہ ان کی عاجزی ہے، امتی کا حق نہیں. اسی طرح نبی خود کو کہتے پھرے قل انما انا بشر مثلکم، اور اس میں قل صیغہ امر حضور کے لیے، مبعوث صرف آپ کہیں کہ میں ان کی مثل بشر ہوں. ان کو حق نہیں ہے کہ یہ بھی کہتے. یہ ان کی عاجزی، ان کی رکشہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہے ہیں حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ سیدنا صدیق اکبر نقش بندیوں کے شہنشاہ سالار نقش بند اپنے گھر سے باہر نکلے، آگے بڑھ کر حضرت حنظلہ کو کلابے میں لے لیا، سینے سے لگا لیا. جو اپنی اندر کمی کوتاہی اس طرح بیان کرے، سلسلہ نقش بند کے شہنشاہ اسے سینے سے لگا رہے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ وہ گناہ سے نفرت کرتے ہیں، گناہ گار سے سینے سے لگا لیا، اور لگا کر پیار کر کے انہیں پکڑ کے حضور کی صحبت میں لے گئے. پتہ چلا کہ یہ جو خود کو منافق بھی کہے، اگر خود احتسابی کر لے، اعتراف کر لے، تو یہ بارگاہ مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں. صدیق اکبر لے گئے حضور کی صحبت میں، اور آقا کی صحبت میں لے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ خود کو یہ کہہ رہا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ خود کو ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ عرض کیا آقا کیا یہ منافقت نہیں ہے کہ جب میں آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو مجھے خدا کا عرش بھی نظر آتا ہے،
رب کی جنتیں بھی نظر آتی ہیں، ملائکہ فرشتے بھی نظر آتے ہیں۔ بے شک اور جب آپ کی مجلس سے نکل کر تجارت کاروبار کے اڈے پہ جاتا ہوں، اپنے کام کاج کرتا ہوں، تو سارا کچھ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں، جب سے آپ یہاں بیٹھے ہیں رب یاد ہے کہ نہیں؟ اس کی یاد بڑی ہے یا گھٹی ہے؟ بولیں بڑھ رہی ہے نا۔ تو جب اس صبح سے اٹھ کے ہم گھر جاتے ہیں، اپنے کام کاج میں لگ جاتے ہیں، یہ کیفیت رہتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے نا، کم ہو جاتی۔ تو آقا میں جب آپ کی صحبت میں ہوتا ہوں تو مقام یہ ہوتا ہے کہ سارا نقشہ عیاں ہو جاتا ہے سماوات کی، کائنات کا۔ تو آقا جب آپ کی مجلس سے نکلتا ہوں تو ہر شے اوجھل ہو جاتی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ اس کو منافقت نہیں کہتے، یہ مومن کی کیفیت ہے، یہ مومن کی کیفیت ہے کہ یہ جس طرح کی صحبت میں جائے گا اسی طرح کی کیفیت ہو جائے گی۔ اور اگلا جملہ جو آقا نے فرمایا اس سے صوفیانہ انداز ٹپکتا ہے آقا کے فرمان سے۔ حضور نے فرمایا اگر تیری یہ کیفیت جو میری مجلس میں تھی، میری صحبت میں تھی، جنتیں نظر آنے کی، ملائکہ نظر آنے کی، عرش نظر آنے کی، اگر تجارت کے اڈے پر بھی یہی قائم رہے اور تیری یہ کیفیت حال میں بدل جائے، یہ صوفیہ حال بدلتے ہیں۔ آقا کی حدیث، اگر تیری یہ کیفیت حال میں بدل جائے اور ہر جگہ تو ایک جیسا رہے کہ تجھے ہر جگہ وہی نظارہ نظر آئے، تو آقا نے فرمایا پھر رب کی نظر میں تیرا مقام یہ ہو جائے، اس حال کے بعد مقام کا درجہ ہے، مقام یہ ہو جائے کہ جب گھر سے نکلو تو فرشتے گلیوں میں لائنیں لگا کے تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، فرشتے تیری زیارت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ لوگ تو حیران ہوتے ہیں نا کہ یہ پیر صاحب کے رستے میں اور سید صاحب آئے ہیں، اللہ کا ولی آیا ہے، تو لوگ ہی ختم نہیں ہو رہے، لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ ارے خدا کے بندو، رب نے کہا ارے بندے کھڑے ہونے پر تعجب نہ کرو، یہ تو وہ ہستیاں ہوتی ہیں اگر ان کی کیفیت حال میں بدل جائے تو فرشتے لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک، اور وہ ملائکہ ان کے رستے چوک مل کے کھڑے ہو جائیں، ان سے دست پنجہ لینے کو تیار ہوں، ان کی زیارت کریں، ان کا دیدار کریں، ان کا دیدار کریں۔ یطوفون فی الطرق، یہ گلیوں میں چکر کاٹتے ہیں، طواف کرتے ہیں گلیوں کا، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ان اولیاء کو، ان ذاکرین کو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، مجلس اور معیت میں آتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا آگے، یہ ہے کہ مقام جنت نصیب ہوتا ہے، اس کے لیے آگے فرمایا وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، دوڑو اس جنت کی طرف، جو دوڑو اس بخشش کے ذریعے اس جنت کی طرف، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان جس کی چوڑائی میں رکھ دیے جائیں تو چوڑائی ختم نہیں ہوگی، پھر اس جنت کی لمبائی کا عالم کیا ہوگا۔ 5 مرلے کے پلاٹ کے پیچھے بندہ ساری زندگی دوڑتا ہے، عدالت میں کیس ہے، دادا نے دائر کیا، دیوانی کیس ہے، ٹھیک ہے، والد نے پرسو کیا، نہیں فیصلے کی تاریخ پڑی، پوتے کی زندگی میں تاریخ فیصلے کی پڑ گئی، اور جس رات صبح فیصلہ ہونا ہے کہ پتہ نہیں حق میں ہونی ہے یا نہ حق ہونی ہے، اس رات ایمانداری سے بتائیں وہ سوئے گا؟ وہ جج خریدے گا، وکیل خریدے گا، راتوں رات تلاش کرے گا۔ ابھی آج مجھے ایک فون آیا ایک شخص کا، رانا صاحب ہے، کو سمبڑیال میں، نام نہیں لینا چاہتا، وہ کہنے لگے کہ میرا ایک زمین کا معاملہ جھگڑا چل رہا ہے کسی سے، صبح آگے تھوڑے دن تاریخ ہے تو جج سے ملاقات کروا سکتے ہیں آپ؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ لوگ اس مرلے کے پیچھے، پلاٹ کے پیچھے کیا کچھ خریدنا چاہتے ہیں، کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اگر مجھ جیسے بندے سے ان کی یہ امید ہے، چٹا دنیا دار ٹکر جائے تو کیا کرے گا وہ؟ آپ اندازہ کر، وہ تو جج خریدے گا، وکیل خریدے گا، صبح فیصلے کی تاریخ ہے، 150 سال سے کیس چلا ہوا تھا،
5 مرلے کے پلاٹ کے لیے کتنے سال لگ گئے؟ 150 سال. ابھی بھی معلوم نہیں تیرے حق میں ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے ان مرلوں کے پیچھے نہ دوڑو، اس جنت کی طرف آؤ جس جنت کی چوڑائی 7 زمینوں 7 آسمانوں سے بڑی ہے. تو مولا اس جنت کو پانے کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ فرمایا کہ there is only one movement، ایک لمحہ. کوئی 150 سال کیس نہیں چلانا. اور یہ پلاٹ بھی رجسٹری ہونا ہے آپ کے نام. اللہ فرماتا ہے جنت بھی رجسٹری کر کے دوں گا. جنت بھی رجسٹری کر کے دوں گا. اور اللہ کے ولی کی صحبت میں بیٹھ کر میں بات کر رہا ہوں، میں تو ایسے بات نہیں کر رہا. اتھورائز تو قرآن پاک کی آیت ہے، اتھینٹک بات تو قرآنی استدلال ہے، قرآن کی نص قطعیہ. رجسٹری کر کے جنت تمہیں دے دوں گا. آپ پوچھیں گے کیا جنت بھی رجسٹری ہوتی ہے؟ سن لیں، رجسٹری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے وراثت. لکھا جاتا ہے یہ وراثت فلاں بن فلاں کی ہے اور آج کے بعد یہ اس کا وارث ہے. ٹھیک ہے جی، وراثت وارث کا لفظ استعمال ہوتا ہے رجسٹری کے لیے. ٹھیک ہے جی. اللہ قرآن پاک سورۃ المومنون 18واں سپارہ آیت نمبر 10 اور 11 میں فرماتا ہے اولئک ھم الوارثون، یہی لوگ ہیں جنہیں میں نے وارث بنا دیا. کہاں گئے وہ جو ٹوٹے کے پیچھے لکھتے تھے صرف اللہ ہی وارث ہے، اور وہ ہی کہہ رہا ہے اولئک بھی جمع، ہم بھی جمع، الوارثون بھی جمع. اللہ واحد ہے، وہ جمع نہیں. فرمایا یہ سارے مومن وارث ہیں. کس کے وارث ہیں؟ صرف چک جنتا کے؟ آپ نے دیکھا کہ آدھے مرلے میں قبر انور ہے تو یہ اتنے حصے کے وارث ہوں گے. میرے مولا کس کے وارث ہیں؟ آگے رب نے اس کو بھی پردہ اٹھا دیا. فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رب کی جنت الفردوس کے وارث ہیں. بولیے جنت الذین یرثون، یہ وراثت ہے ان کی. اور وراثت کی دلیل سن لیں. وراثت کی دلیل یہ ہے کہ جب تم دنیا کی پراپرٹی کے وارث بنتے ہو، جس لمحے ڈیتھ ہوئی آپ کی رجسٹری ختم، آپ کی وراثت ختم. لیکن جب رب کسی کو وارث بناتا ہے ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہیں. وراثت چلے گی. جو باغ لگ گیا لگ گیا، جو جنت میں داخل ہو گئے بولو نکالے نہیں جائیں گے. یہ محلات کا لکھ دیا گیا، پکی رجسٹری ہمیشہ ہمیشہ ان کے نام پر. تو کتنا ٹائم لگا رجسٹری کو؟ وہ کون سا ایک لمحہ؟ وہ تو 150 سال لگے 5 مرلے کو. اتنی بڑی جنت رجسٹری ہو کے نام آ گئی، کتنا ٹائم لگا؟ ایک لمحہ. آپ سوچتے تو ہوں گے نا وہ کون سا لمحہ؟ وہ لمحہ جس لمحے آپ نے اپنے آپ کو بدل لینے کے لیے ولی کی صحبت میں دے دی. وہ جس لمحے آپ نے اپنی عادت بدلنے کی نیت کر لی ولی کی صحبت میں. یک زمانہ صحبت باؤل بہتر 7 سالہ طاعت بغیر دکھاوے کے 100 سال کی عبادت ایک طرف، ولی کی صحبت کا ایک لمحہ تم اس نظارے تک پہنچا دیتا ہے، اس عروج تک پہنچا دیتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فقہ کے امام ہیں بغداد شریف میں. مسجد میں علم دین پڑھا رہے تھے، حدیث کا علم پڑھا رہے تھے. اچانک فقہ کا کوئی مسئلہ ہے، نکاح طلاقت رو پڑے. جو ہی روئے لوگوں نے کتاب بند کر دی. کہا حضرت یہاں طلاق نکاح کا مسئلہ بیان ہوا، آپ کے رونے کی وجہ نہیں سمجھا. آپ نے فرمایا اس مسئلے کی وجہ سے نہیں رویا، صحبت میں اور میری اس ورکشاپ میں اور میری اس کلاس میں ایک ایسا شخص آ کے بیٹھا ہے جس کا خالی میں چہرہ دیکھتا ہوں
تو مجھے رونا آ جاتا. آپ نے فرمایا وہ نکڑ میں بشر حافی بیٹھا ہے، یہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں چلتا ہے، تو جانور پیشاب نہیں کرتے کہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا ہے. وہ جب میری صحبت میں آتا ہے تو میری آنکھوں میں نیر آ جاتی، ان کو دیکھ کر آنکھیں برسنے لگ جاتی، ان کی ریاضات دیکھ کے، ان کے مجاہدے دیکھ، ان کا تواضع دیکھ کے، ان کے ساری دیکھ، سمندر علم کے پی کے بیٹھے ہوتے اور ایسے کر کے بیٹھے. انہیں کیا خبر یہ کیا کچھ پی کے بیٹھے. جنید بغدادی کا نام سنا ہے آپ؟ اب میں اگلا سٹیپ بیان کرنے لگا ہوں. جنت سے آگے گناہگار آیا ان کی صحبت میں تو بخشا گیا، بخشا ہوا آیا تو جنتی ہو گیا، بلکہ وارث ہو گیا. جب وارث ہو گیا تو پھر ایک وقت آتا ہے اس مرد مومن پر، اللہ کے ولی پر ایک وقت آتا ہے کہ یہ پھر جنت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. بولیے جنت کو بھی. آپ دیکھیں نا اپنے ہم اپنی زندگی کا اگر احاطہ کریں، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب طلب ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میری پراپرٹی ہو، میرے بھی مربے ہوں، میری زمینیں ہوں، کوٹھیاں ہوں، گاڑیاں ہوں. دل کرتا ہے نا بندے کا. ایک وقت آتا ہے کہ جب رچ جاتا ہے نا تو پھر وہ خاطر بھی نہیں لاتا مربے کوٹھی. وقت آتا ہے ہر انسان کہتا یار یہ کیا ہے، یہ چھوڑو، اصل وہ ہے. پھر اس کی لو لگتی، پھر اس کو وہ چیزیں خاطر میں نہیں لاتا. وہ کہتا یہ کیا ہے، یہ سب فضول ہے. سمجھ اس وقت آتی ہے جب وہ حصول کرتا. ٹھیک ہے، پھر وہ خاطر میں نہیں لاتا. اللہ کے ولی پر جب یہ مقام آتا ہے نا تیسرے درجے کا، تو بخشش کا تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ پھر وہ جنت کوئی خاطر میں نہیں لاتا. ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، استقبال رمضان کا جملہ. جنت کے کئی دروازے ہوں گے، ایک دروازے کا نام ہوگا باب الریان، اس سے صرف روزہ دار گزریں گے. اور روزہ داروں میں کچھ ایسے روزہ دار ہوں گے، اندر جائیں گے، فرشتے پھلوں کے ٹرے اٹھا کے پیش کریں گے سونے اور جواہرات میں سجے ہوئے، اور وہ ادھر لے کے کھڑے ہوں گے، وہ چہرہ ادھر کر دیں گے. فرشتے آئیں گے سج سنور کے، نور لے کے اپنا، کہ ہمیں دیکھیں گے، ہم فرشتے ہیں. وہ دیکھیں گے نہیں فرشتوں، وہ پکڑ کے حوروں کو لے آئیں گے، یہ حوریں ہیں جنت کی، آپ کے لیے تھی. وہ حوروں کی طرف نہیں دیکھیں، غلماں کی طرف نہیں دیکھیں گے، باغات کی طرف نہیں دیکھیں گے. فرشتے چاہیں گے کہ یہ باغات کی سیر کرے جو ان کے نام کر دی گئی، رجسٹری ہو گئی، سیر کریں، وہ جائیں گی نہیں. فرشتے سوچیں گے یہ یہاں سے اٹھے، یہ محل اس کے لیے سجایا گیا یاقوت کا، ہیرے جواہرات کا، کبھی سیر کر کے دیکھے تو صحیح کتنا پیارا. وہ جنت میں بھی چین سے نہیں بیٹھے. نہیں تو اللہ پوچھے گا، پھر سوچا پوچھو میری جنت پسند نہیں ہے. سبحان میں سے جا کے پوچھیں گے میری اللہ پوچھ رہا ہے کہ میری جنت پسند نہیں آئی، تو وہ کہیں گے نہیں ہم نے کب جنت کے لیے کیا، جنت کے لیے کیا. اور یہ میں ساتھ اس کا وعدہ تھا کہ بے نقاب دیدار کا، وہ دیدار کا. میں اسی طرف ہی لے کے آ رہا تھا، ایڈوانس آپ نے فرما دیا. تو حضور پیر صاحب کی نسبت سے بھی، اور یہ حدیث پاک، یہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں حدیث پاک، فرشتے ہر نعمت کی طرف اس کا اشارہ کریں گے ولی کا، اس کا بھی وارث تو ہے، اس کا بھی تو ہے، یہاں تیری وراثت ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے. وہ چپ چپ بیٹھا ہو، بولے گا ہی نہیں، بیٹھا رہے گا چپ کر کے. جب فرشتوں کی بات نہیں سنے گا، فرشتے عرض کریں گے مولا کچھ عجیب بندے جنت میں آ گئے. یہ نہ جنت کو دیکھتے ہیں، نہ حوروں کو دیکھتے ہیں، نہ غلماں کو دیکھتے ہیں، نہ باغات دیکھتے ہیں، نہ سیر کرتے ہیں، نہ محل دیکھتے ہیں. یہاں آ کے بھی چپ چپ بیٹھے ہیں، جیسے پتہ ہی کچھ نہیں. سمندر پہ پی کے بیٹھے ہوئے مولا یہ تکتے ہی نہیں ہے، خاطر میں نہیں لاتے تیری جنت کو. اللہ کہے گا فرشتوں ان سے پوچھو
کیا میری جنت ہنسی نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی، فرشتے پوچھیں گے رب نے پوچھا ہے کیا یہ باغات کے پھل میٹھے نہیں ہیں؟ وہ کریں گے مولا میٹھے ہیں، ہم نے کب کہا؟ جنت ہنسی نہیں، مولا ہنسی ہے، ہم نے کب کہا؟ پورے بلی نہیں لگتی، مولا اچھی ہے، مگر مجھے ہمیں قسم ہے تیری عزت کی، ہم نے سجدے، رکوع، قیام، تہجد، چاشت، تبدیل، اشراق، حصول علم، دین کی تبلیغ، دین کی خاطرداری، دین کی پہرے داری اور یہ روزے، حج، نمازیں ہم نے نہ تیری جنت کے لیے رکھے تھے نہ حوروں کے لیے رکھے تھے، بس تیرے حبیب سے ایک خبر سنی تھی، تیرے محبوب نے کہا تھا جو اس کے لیے کرے گا اس کو وہی ملے گا، بس تیرے دیدار والا ابھی وعدہ پورا نہیں ہوا، تیرے حسن سے بھی پردہ نہیں ہٹا، تیرے جلوے بھی آشکار نہیں ہوئے، تیرا حسن بے نقاب نہیں ہوا، وہ جس جلوے کی آس کے لیے آئے تھے، جس دیدار کی تڑپ اور طلب میں آئے تھے، جس حسن کو بے نام اور بے نقاب دیکھنا چاہتے تھے، جس حسن سے پردے ہٹا کے دیکھنا چاہتے تھے، جس حسن کا نظارہ کرنے آئے تھے، جنت میں بیٹھ کر تیرے حسن کے متلاشی تھے، تیری صفات اور ذات کا جلوہ دیکھنا چاہتے تھے، تیرے انوار و تجلیات دیکھنا چاہتے تھے، تیری ذات کو دیکھنا چاہتے تھے، وہی حسن جس کے لیے تو نے کبھی کسی کو کوہ طور میں بلایا، کسی کو آگ میں ڈلوایا، کسی کو آرے پہ چلوایا، اور کسی کے لیے میرے مولا تو نے اس کو پتھر لگوائے طائف کے میدان میں، اس حسن کے متلاشی ہے، اس حسن کی ایک خبر سنی تھی، کانوں میں ایک سماعت آئی تھی، ایک آواز آئی تھی، اور آواز تیرے حبیب سے سنی تھی، ابھی وہ وعدہ پورا نہیں ہوا، اللہ فرمائے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، یہ طالبین دیدار مطلق ہے، یہ حق کے دیدار کے متلاشی ہے، ان سے حوریں ہٹا لو، ان سے ملائکہ ہٹ جائیں، جنت کے باغات پیچھے کر دو، بس انہیں میری طرف آنے دو، رب ذوالجلال اپنی صفات کے پردے اٹھاتا چلا جائے گا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف بخشش کا یہ نظارہ، بخشش کا یہ مقام، حضور نے فرمایا میں روز 100 بار استغفار کرتا ہوں، وہ استغفار معاذ اللہ کوئی گناہ کے لیے نہیں تھی، معاذ اللہ طلب جنت کے لیے نہیں تھی، مصطفیٰ اس سے مستثنیٰ ہے، نبی اس سے اعلیٰ ہے، مصطفیٰ جنت کو کیا خاطر میں لائے گے، جہاں سے گزر جائے نبی کے نالین سے جنت بن جاتی ہے، اس نبی کے اپنے نالین کا کیا کہتے ہو، جس نبی نے ہماری ماؤں کے پیروں کے نیچے جنت بچھا رکھی ہے، ما بین بیتی و منبری راست من ریاض الجنہ، وہ 100 بار استغفار، وہ 100 بار بخشش، وہ 100 بار مغفرت نہ طلب جنت کے لیے تھی، نہ حور و خلما کے لیے نہیں تھی، نہ باغات اور محلات کے لیے تھی، فقط یہ تھا 100 بار مصطفیٰ روز خدا کے جلووں کے سامنے، وہ 100 بار استغفار جلوہ تھا، استغفار دیدار تھا، بخشش طلب مولا تھی، اللہ سے وصل کی گھڑیاں اور ملاقات کے نظارے تھے، بس وہ ولی، وہ صلحاء، وہ اتقیاء، وہ صوفیاء، وہ مومن جنت میں جب خبر ملے گی کہ یہ میرے دیدار کے لیے بیٹھے تھے، اللہ اپنی صفات کے پردے اٹھانا شروع کر دے گا، کہیں غفوریت کا پردہ ہٹ گیا، ان کی نگاہ اور آگے بڑھی، رحیمیت کا پردہ ہٹ گیا، نگاہ آگے بڑھی، الوہیت کا پردہ ہٹ گیا، نگاہ آگے بڑھی، ربوبیت کا پردہ ہٹ گیا، نگاہ آگے بڑھی، ستاریت کا پردہ ہٹ گیا، نگاہ آگے بڑھی، توابیت کا پردہ اٹھ گیا، بس جب سارے نظارے صفات کے اٹھتے چلے گئے، پردے ہٹتے چلے گئے، اچانک رب کی ذات آشکار ہوئی، حدیث کے لفظ ہیں، آقا فرماتے ہیں رب کہتا ہے ینظر الیہم وینظرون الیہ، پہلے خدا انہیں دیکھے گا پھر یہ خدا کو دیکھیں گے، شان
ان اولیاء کو، ان صلحاء کو، ان اتقیاء کو، ان صوفیاء کو، ان اغیاث کو، ان اقطاب کو، ان اوتاد کو، ان ولیوں کو، ان ملہموں کو یاد رکھ لیں۔ کوئی کلمات استغفار کی کثرت اس کے نظارے تک نہیں پہنچائے گی، وہ ساری کثرت تو دیے ہوئے یار کے وظیفے تھے، وہ تو محبوب کی دی ہوئی کلیاں تھی، وہ تو وہ کلیاں کھلاتے رہے، وہ کلیاں کھلاتے رہے، منزل در منزل چلتے رہے۔ اصل راز یہ نہیں ہے کہ انہیں مجاہدے نے، ریاضت نے یا مشقت نے دیدار کے قابل بنا دیا۔ اصل راز یہ ہے، حدیث کے لفظ یہ ہے ینظر الیہم، پہلے وہ انہیں دیکھے گا کیونکہ ان کی نگاہ ابھی اسے دیکھنے کے قابل نہ تھی، اس نے پہلے اپنی نگاہ ڈالی تاکہ ان کی نظر دیکھنے کے لائق بنا دی جائے۔ وہاں جا کے بھی عمل نہیں، اس کا فضل کام آ رہا، وہاں جا کے بھی مجاہدہ نہیں بلکہ مشاہدہ کام آ رہا۔ اس لیے حضور نے فرمایا الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتا ہے پھر ہم اسے مشاہدہ کے مقام پر متمکن کر دیتے ہیں۔ جب متمکن درجہ مشاہدہ ہو جاتا ہے، ابھی آس رکھتا ہے مشاہدے کی، تو پہلے رب دیکھتا ہے، سبحان اللہ، پھر یہ اسے دیکھتے ہیں، پھر اس نظارے کی ایک جھلک ملتی ہے، پھر وہی پردے صفات کے گرا دیے جاتے ہیں۔ بس اسی ایک لمحے کی جھلک میں ان کی ساری زندگی اس جنت کی بیزاری میں گزر جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اس ایک جھلک کی تڑپ اور طلب میں پھر زندگی بھر گزارتے رہیں گے جنت فار ایور۔ وہ جلوہ ہر لمحے آشکار اس طرح نہیں رہے، ایک لمحہ ہو جائے گا پھر اسی کے نشے میں رہے۔ بولیے اسی کے عرص پاک پہ آئے ہو، 2-4 دن تو نشہ رہتا ہے نا، گھر جا کے بھی یہ محفلیں بھولتی ہیں، کچھ دن تو اٹریکشن رہتی ہے، وہ نظارہ آنکھوں کے سامنے جاری رہے گا۔ یہ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، جنید سے کسی نے پوچھا جنید کبھی جنت کو دیکھا؟ جنید ہنس پڑا، جنید دیکھا تم جنت کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، 40 سال ہو گئے اللہ اکبر کہہ کے جب ہاتھ باندھتا ہوں نماز میں رب جنت سجا کے سامنے کر دے۔ سبحان اللہ، کتنے سال ہو گئے؟ جملہ تعجبی آگے فرماتے ہیں تعجب اس پہ نہ کرو کہ جنت آتی رہی، وہ آتی رہتی ہے، وہ پیش ہوتی رہتی ہے ولیوں کے سامنے، اس پہ تعجب نہ کرو، وہ آتی رہتی ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ 40 سالوں میں ایک بار بھی نگاہ اٹھا کے جنت کو نہیں دیکھا۔ اپنا معیار زمانے میں جدا رکھتے ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، کیونکہ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اس لیے جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھتا یہ پوچھو۔ اپنی نماز میں ہم تو گندم کا حساب کرتے رہتے ہیں، دہاڑیوں کا حساب کرتے رہتے ہیں، کہاں ہماری نمازیں، کہاں ان کی نمازیں۔ جنت آتی رہی، 40 سال نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، پوچھا کیوں نہیں دیکھا؟ فرماتے ہیں جنت والے سے نظر ہٹے تو جنت کو، پھر ان کی مغفرت، ان کی بخشش طلب مولا کی طرف لے جاتی ہے، وہ طالب جنت بھی نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ جنگل سے گزر رہی تھی، دوڑتی جا رہی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، جب اس درجہ وصال اور ملاقات پر تھی دوڑتی جا رہی ہیں، رستے میں کسی نے روکا، رابعہ سانس پھولی ہے، ایک ہاتھ پہ آگ ایک ہاتھ پہ پانی رکھ کے کیوں دوڑتی جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جو یہ آگ اس لیے ہے کہ اس کی جنت کو جلا دوں، یہ پانی اس لیے ہے کہ جہنم کو بجھا دوں۔
اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، محبوب خدا رکھتے. کیا معیار ہے؟ اس آگ سے جنت کو جلا دوں کہ کوئی جنت کے لالچ میں بندگی نہ کرے اور کوئی دوزخ کے خوف سے اس کو نہ پوچھے. جو اس کی بندگی کرے اس سے اسی کو پانے کے لیے، اس سے اسی کا دیدار اور طلب کرنے کے لیے. یہ اولیاء، یہ صوفیاء اس صحبت میں ہوتے ہیں، اس مقام پر متمکن ہوتے ہیں. ان کو جنت بھی جھونگے میں ملتی رہتی ہے. ہم تو دنیا جھونگے میں لینے والے ہیں نا، ان کو جنت جھونگے. ان کا جھونگا اونچا ہے، ان کا جھونگا اونچا ہے. اور ٹھیک ہے نا، بڑا سپر سٹور ہو اس کا جھونگا اور ہوتا ہے، آج کل نہیں ہوتا. لیکن ہٹی ہو تو اس کا جھونگا ٹکی ہوتی ہے. بڑا سپر سٹور ہو تو اگر جھونگا دینے والا ہو تو پھر ٹکی بھی ذرا مہنگی ہوتی ہے. جھونگے کا معیار تھوڑا اونچا ہوتا ہے. قربان جا، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ. وہی رابعہ جب کعبے پہنچی تو ابھی مکے کے باہر تھی، تو ادھر ابراہیم بن ادم، ابو بن ادم واز پائس مین. ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ برخ کے بادشاہ تھے. 7 سال پیدل چل کے کعبے پہنچے. ہر قدم پہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. جب کعبے کے سیر میں کھڑے ہیں تو کعبہ نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ سبحان اللہ. پوچھا مولا تیرا گھر دیکھنے آیا ہوں، گھر ہی کوئی نہیں ادھر، تیرا گھر کہاں گیا؟ فرمایا تو گھر کے لیے آیا ہے، میری ایک بندی گھر والے کے لیے آئی ہے، وہ گھر کے لیے نہیں آئی. انتظار کرو، میرا کعبہ مکے سے باہر نکل کر میری رابعہ کا استقبال کرنے گا. وہ سوٹی کا سہارا لے کے کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، 14 سالوں سے پیدل چلی ہوئی ہے، ہر قدم پہ 4 رکعت نفل پڑھتی آ رہی. جب رابعہ نے کعبہ دیکھا نا مکے سے باہر، مکے سے باہر کعبہ دیکھا، چیخ مار کے رو پڑی، غش کھا کے گر گئی. عرض کیا مولا مجھے قسم ہے تیری عزت کی، میں مکان کے لیے نہیں، میں مکین کے لیے. تو نے مجھے گھر دکھا دیا، میں گھر کے لیے نہیں، میں گھر والے کے لیے. مسجد نبوی کو اس لیے نہ دیکھو کہ وہ مسجد ہے، بس وہاں اس لیے جاؤ کہ یہ یار کی مسجد ہے، یہاں محبوب کا گھر ہے، یہاں حبیب رہتے. کعبے اس لیے نہ جاؤ کہ یہاں فقط خدا کا گھر ہے، کعبے اس لیے جاؤ کہ خدا کا گھر اس لیے یہاں ہے کہ یہاں نے رخ ادھر پھیرا ہے. مصطفیٰ نے بیت المقدس سے ہٹا کر نگاہیں ادھر کر دی، مصطفیٰ نے اسے کعبہ بنایا. اس لیے نسبتوں کے حیا ہے. دین ادب و حیا کا نام ہے، دین سراسر حیاداری کا نام ہے. ان بارگاہوں میں حیا ہو، حیاداری ہو. دوستان عزیز شان، اس لیے زندگی میں یہ تہیا کر لیں، اس صحبت سے خالی گناہ ہی نہیں دھلتے، گناہگار بھی آئے، بخشا ہوا بھی آئے، جنتی بھی آئے، وہ وہاں تک پہنچے گا. دوستان عزیز، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ جب کوفہ کی مسجد میں وہ جو ہے نا اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے. ہم تو محبوب بھی بولو محبوب. شہر سیالکوٹ بھی ایک ایسا کلندر ہے جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن ہر داڑھی والا اسے علامہ لکھتا ہے. کیا نام ہے ان کا؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ. اقبال نے جب سابق کا کتے کا واقعہ پڑھا تو رو پڑے، لوگ جمع ہو گئے. اقبال کتے کے واقعے پر کہا کتے پہ نہیں رو رہا، اپنی قوم کے مقدر پہ رو. رونے کے تو آج بھی دل کرتا ہے لیکن رو نہیں سکتے، پابندی. جو روئے گا سیدھا اندر جائے گا. وہ دور آ گیا ہے، حالات بدل گئے. اقبال نے کہا قوم کے مقدر پہ رو رہا. پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ جس نماز کے بعد ہم جنت مانگ رہے ہیں، کعبے جا کے بھی بولو جنت مانگ رہے ہیں، حج کر کے
جنت مانگ رہے ہیں، دعا مغفرت کرنی ہو تو اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ بولو اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ اقبال کہتا ہے روزے، زکوٰۃ، حج، نفل سب کچھ کرنے کے بعد ہم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں۔ فرمایا جنت تیری منزل ہی نہیں ہے۔ فرماتے میں نے آج پڑھا ہے اس قرآن پاک کی تفسیر میں، جنت تو کتے کی منزل ہے، صحابہ کہا کہ کتے، مرد مومن کی یہ منزل نہیں۔ اس پر اقبال نے شکوہ لکھا، یہ ہے ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، پھر جواب شکوہ لکھا۔ جواب شکوہ کے آخری شعر میں اقبال نے منزل سمجھایا، کہا کہ اس نے اس دور کے ولیوں سے وفا کی تھی، مقام جنت پایا تھا منزل، اور تو نے اگر کی محمد سے وفا تو انہیں سبحان اللہ، رب کہتا ہے یہ جہاں جنت نہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو۔ اللہ فرماتا ہے اسی تیرے ہو جائیں گے۔ دیر از اونلی ون کنڈیشن، ایک کوئی شرط ہے، حضور سے وفا کرو، میرے حبیب سے وفا کر۔ دین وفاداری کا نام، صدیق اکبر نے وفا کی، فاروق اعظم نے وفا کی، عثمان غنی ذوالنورین نے وفا کی ہے، حیدر کرار نے وفا کی ہے، کربلا کے شاہ سوار نے وفا کی۔ دین وفاداری کا نام۔ آج ہم بھی وفا کریں تو وہ خدا ملتا ہے، وہ خدا بولو آج بھی ملتا ہے۔ اگر کتا اس دور کے ولیوں کی صحبت سے جنت پا سکتا ہے، اس دور کا ولی ہو اس کی صحبت سے جنت والا ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آدھی رات کو کوفہ کی مسجد چھوڑ کے جب لوگ مسئلے پوچھنے والے چلے جاتے تو کوفہ کی مسجد کی نکڑ میں کھڑے ہو کے داڑھی کھینچتے اور ریش مبارک کھینچ کہتے مولا تیرا مجرم آ گیا ہے، جو چاہے اس سے سلوک کر، رو کے پھر نکلتے راہ سلوک پر، کیونکہ سلوک کا رستہ جو ہے وہ نگاہوں کے بھیگنے سے شروع ہوتا۔ سبحان اللہ، پھر چلتے چلتے دریائے دجلہ کے کنارے ایک فقیر بیٹھا ہوتا تھا، جس آج آپ آئے ہیں تو اب حنفی ہے نا، اپنے امام کا حال دیکھیں جو ریت کے گھر بناتا تھا پیروں پر، بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، ہر رات وہاں بسر کرتے، تہجد کے وقت واپس آتے۔ ایک دن کسی نے آتے دیکھ لیا، پہچان لیا یہ تو نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ۔ کہا کہ امام شرق سے غرب تک دنیا آپ کے پاس آتی ہے شریعت کے مسئلے پوچھنے، آپ اس دیوانے فقیر جو ریت کے گھر بناتا رہتا ہے کہتا ہے جنت میں بنا دیا، جنت میں بنا دیا، اور ریت کے گھر بھی کبھی جنت میں بنتے ہیں، وہ بس فقیر کے پاس کیا لینے جاتے ہیں آپ؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اگر تو نے میرا راز چاک کر ہی دیا ہے تو سن، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، ہم شریعت کی خبریں دیتے ہیں، وہ شریعت والے کی خبریں دیتے ہیں۔ شریعت والے مولا کی خبر ان ہستیوں سے، ان اولیاء سے، ان کی صحبتوں سے، ان کی میتوں سے ملتی ہے۔ یاری سچی ہو تو سب کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ارض السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ جنت سجائی گئی ہے متقین کے لیے، بولو کن کے لیے؟ متقین کے لیے۔ اور روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ متقی بن جاؤ، روزے بھی متقی بنانے آ رہے ہیں۔ اور یہ جنت سجائی گئی کن کے لیے؟ بولو متقین کے لیے۔ متقین کی علامتیں کیا ہیں کہ ہم ماہ رمضان میں متقی نظر آئیں، جنتی نظر آئیں، جنتی بٹیرے اور جنتی وہ سلسلے اگر آتے جاتے چلتے پھرتے بننا چاہتے ہو، تین علامتیں اس مقام پر اللہ نے دی۔ فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، حالت غربت کی ہو یا امارت کی، تنگی ہوئے گھر چ روٹی کھان نو بھی نہ ہوئے تے پاویں امیر ہوئے، دما حالت چ رب کہندے خرچ کرے۔ ہمارا خرچ کا ذہن بن گیا ہے اللہ کی راہ میں صرف مالدار نے خرچ کرنا، ایسا ہی ہے نا؟ ماہ رمضان آ گیا ہے تو کس نے خرچ کرنا ہے؟ بولو مالدار۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں خرچ کرے۔ آپ پوچھیں گے جس کے پاس ہے ہی کوئی نہیں وہ کیا خرچ کرے؟ خرچ صرف مال ہی نہیں ہوتا، آپ کے پاس علم ہے، علم کسی کو دے دو۔ آپ کے گھر ایک روٹی ہے، ایک ٹکڑا تھوڑا سا کاٹ کے کسی کو دے دو۔ آپ کے پاس دو کھجوریں سامنے آ گئی ہیں، ایک کھجور اٹھا کے کسی کو دے دو۔ آقا فرمایا ایک کھجور سے بھی افطاری کرواؤ گے اور روزہ رکھنے والے کے برابر اجر عطا کر دیا جائے گا۔ اب بتائیں ایک چھوٹی سی کھجور ہے سارے دن کے بھوکے پیاسے جتنا اجر دے رہی ہے۔ پتہ چلا وہاں کوانٹٹی کی قدر و قیمت نہیں، عمل کی کوالٹی کی قدر و قیمت ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہاں دلوں کے سودے،
پہلی علامت یہ ہے کہ ہم خرچ کرنے والے، خاص کر اس ماہ میں فار ایور بنے۔ آگے فرمایا کہ والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو، بولو غصے کو صرف پانی ہی نہیں پیتے، ہم نے روزے میں پانی تو نہیں پینا، ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے خالی اس کا نام تقوی نہیں ہے، پانی اور روٹی چھوڑ دے، اگر اس کا نام تقوی ہوتا تو حدیث بھی سنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکم کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام اللیل کرنے والے، تراویح تہجد پڑھنے والے ایسے ہیں جنہیں سوائے جگرتے کے کچھ بھی حاصل نہیں۔ کیوں؟ اگر غصہ ہی نہیں پیا، اور یہ غصے کا چیکنگ کس ٹائم پہ ہے؟ شربت کا گلاس آپ کے لیے آیا ہے، ادھر افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، بچہ اٹھا کے بھاگ گیا ہے، اب دیکھتے ہیں تو پیچھے بھاگتا ہے یا غصے کو پیتا ہے۔ جس لمحے تیری بھوک روج پر ہو، جو تو کہے کہ ابھی یہ اندر جائے فوری، اس لمحے کوئی اور لے جائے۔ اللہ فرماتا ہے بس اگر تو نے غصے کا اظہار کر دیا، لال پیلا ہو گیا کہ یہ تو میرا پکوڑا تھا، یہ تو میری کھجور تھی، لال پیلا ہو گیا، اظہار کر دیا، تقوی کے مقام سے گر گیا، اس لمحے صبر کا گھونٹ پی گیا، اللہ فرماتا ہے میں نے تجھے تقوی کی شان عطا فرما دی۔ والکاظمین الغیظ، اور آگے فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرتے رہتے، بولیے لوگوں کو، بولے لوگوں کو، صرف اپنی معافی کا خیال نہ کرو کہ مجھے رب معاف کرے، رب اس کو معاف کرتا ہے جو پہلے لوگوں کو معاف۔ بس یہ تین علامتیں اس ماہ رمضان میں کثرت سے یاد رکھنے والی ہیں تاکہ ہمیں تقوی ملے، تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہتے وہ دیکھو ہمارا وما علی